Not only a big day, but it's a great day for the people of Pakistan as the year 2022 starts. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خواہش پر کیبنٹ کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے جب منی بجٹ پیش کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف نہ جانے کتنے ہزار ارب روپے کے ٹیکسز کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ ہم نے ان کو دائیں دکھا کے بائیں لگائی اور ہم نے بہت تھوڑے سے ٹیکسز لگائے، ورنہ تو عوام کی چیخیں نکل جاتی۔ تو جناب، آپ کے لیے 1 جنوری 2022 مبارک ہو۔ آج آپ کو کتنا پیٹرول مہنگا ملا، یہ تو آپ پر گزر رہی ہے اور آپ اس کو بھگت رہے ہیں۔ بھگتنے کے لیے یہ نہیں کہ کوئی دوسرا آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ خود ظلم کرنے کی اجازت دیے ہوئے ہیں۔ پچھلے کتنے برسوں سے، 73 برسوں سے، یعنی جب سے ہمارا 1951 میں گڑبڑ شروع ہوئی اور لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی 47 سے ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ شکنجہ کس دیا گیا تھا، لیکن آپ کو ابھی 73 سالوں میں سمجھ نہیں آئی ہے، اور شاید آپ کو آنے والے کئی دہائیوں تک مزید سمجھ نہیں آئے گی، جب تک کہ آپ کا کچوبر نہ نکل جائے۔ آپ ان لوگوں سے توقع کیے بیٹھے ہیں جو روزانہ آپ کو ظلم کی چکی میں پیستے ہیں اور پھر آپ ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں، یعنی کیا مولانا فضل الرحمان اس کے بینیفیشری نہیں ہیں؟ تو کے پی کے جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے اس میں کس کو جتایا گیا؟ کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی اس نظام کی بینیفیشری نہیں ہے؟ انہوں نے کنٹینر پر چڑھ کے کہا کہ ہم آ رہے ہیں، اور جب سے وہ آئے ہیں، اب 3.5 سال ہو چلے ہیں، وہ جس چیز کی جتنی قیمت چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے جس ادارے کو جس کی کمان میں دینا چاہیں، کون ہے جو ان کے آگے چوں بھی کر جائے؟ اور وہ جو لندن جا کے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے کئی جھوٹے وعدے کر کے یہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو اور جو آپ کو مشکل میں ڈالے اور جو مشکل میں آپ کی مدد کرے، ابھی تک تو آپ کی کسی نے مدد نہیں کی ہے، لیکن جنہوں نے آپ کو مشکل میں ڈالا اور جو آپ کو مشکل میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کو تو یاد رکھیے، لیکن آپ جناب یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ اسی چکی میں پستے رہیں گے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے 73 سالوں سے آپ کا خون چوس لیا، لیکن آپ کہتے ہیں زندہ باد۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کو نواز شریف تحفے میں لا کے دیتی ہے، پھر عمران خان تحفے میں لا کے دیتی ہے، اور آپ جناب روزانہ کہتے ہیں آج تو پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ حکومت ہماری جو ہے وہ گلے ہی دبا دے۔ تو جناب، جب تک آپ اٹھ کے کام نہیں کریں گے، جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ اس ظلم کو سہنے کو تیار نہیں ہیں، تب تک کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ جو ہے وہ اسی چکی میں تب تک پستے رہیں گے۔ پیچھے رہا یہ جو ابھی ڈرامہ چلا منی بجٹ کا کہ یہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم سب فیل ہو گئے ہیں، ہم سب ڈوب رہے ہیں، اور ہم اس ملک کو بھی ڈبو رہے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی سیریس نہیں ہے۔ جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، یعنی جو اس سے دھن دولت لوٹتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، ان کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور جو یہاں چکی میں روز پستے ہیں، وہ اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبائے کولو کے بیل کی طرح چلے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کا عمل ہے کہ یہ کب تک چلے گا، لیکن جب تک اس ملک کے عوام نہیں، اس ملک کے عوام بھی کیا کریں کہ 1947 میں جو خطہ مغربی پاکستان ہے اس وقت، یعنی ہمارا پاکستان، کیونکہ 1971 تک تو یہ ویسٹ پاکستان ہی تھا، تو یہاں پر کون سی ایسی پولیٹیکل سٹرگل ہوئی؟ جب تک کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہوگی، جب تک لوگ کسی کاز کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک جو ہے وہ جوتوں میں دال بٹتی رہے گی۔ آپ کے
جتنے بھی یہاں پر اقتدار میں حکومتیں آئیں وہ ساز باز کر کے اور اسی طریقے سے وہ آتی رہیں. تو اگر آپ جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی 47 سے پہلے کے دیکھیں تو جتنے بھی یہاں پر حملہ آور ہوئے وہ سب افغانستان والی سائڈ سے آئے تھے. تو یہاں پر کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی. انہوں نے کہا ویلکم سر، ہم آپ کے سرونٹ ہیں، کھانا کھائیے اور آگے کو پدھار جائیے. تو جب تک آپ اس طرح کی سوچ میں رہیں گے آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہے گا. آپ کے کتنے ایسے فلسفی مفکر سوچنے والے ہیں جو اس ملک سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں. اس ملک کے اوپر کوئی رحم نہیں کرنے والا، نہ بین الاقوامی طاقتیں کرنے والی ہیں اور نہ ہی لوکل ولچر جو ہیں وہ اس پر کوئی رحم کریں گے. رحم کے لیے سب سے پہلے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کو نو کرنے کی ضرورت ہے، اور نو کرنے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ نو کیسے کی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. 1 جنوری 2022 کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے اور تمام چیزیں بڑھنے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ مزید چوپ ہو. خدا حافظ.